میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گمشدہ زرع ایک یہودی کے پاس دیکھی اور کہا کہ یہ میری ہے، فلاں دن گم ہو گئی تھی۔ یہودی نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ درست ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دعویٰ پیش کیا کہ یہودی کے پاس جو زرع میری ہے جو گم ہو گئی تھی۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میری ملکیت زرع میرے قبضے میں ہے۔ قاضی نے زرع دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بظاہر بالکل سچ ہے، یہ زرع آپ ہی کی ہوگی، لیکن قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ پر واجب ہے۔ قانون کے مطابق آپ گواہ پیش کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ آپ نے غلام کنبر اور 2 بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو عدالت میں پیش کیا۔ انہوں نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی نے کہا کہ میں آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، مگر آپ کے حق میں آپ کے بیٹوں کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ ایک گواہ اور لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حسن و حسین شباب اہل جنت کی سردار ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا کہ یہ بات سچ ہے، مگر یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور شرعاً باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی قبول نہیں۔ قاضی نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ یہودی حق بقا رہ گیا، تعجب سے بولا، مسلمانوں کا قاضی اپنے حکمران کے خلاف اور میرے حق میں فیصلہ صادر کرتا ہے، اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا جو و چرا قبول بھی کر لیا۔ واللہ یہ تو پیغمبرانہ عدل ہیں۔ پھر یہودی نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور بولا، امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرع یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ یہودی اس عادلانہ فیصلے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اب دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عیسائی اور یہودی کا واقعہ ہے۔ آپ حضرت علی کے پاس ایک عیسائی اور ایک یہودی آیا اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے 2 سوال کیے۔ آپ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا؟ نمبر 2، آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور آپ نے کہا، نمبر 1، اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 2، قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، جھوٹ نہیں لکھا۔ برائے مہربانی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے
چینل کو سبسکرائب، لائک اور ضرور شیئر کریں، اور اس میں جو غلطیاں ہو یا جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹس میں ضرور لکھ لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔